یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے کہ سچے پکے شہدائی کوئی ہوئے تو ہم ایرانی ہوئے، نعوذ باللہ وہ ہو سکتے ہیں۔ ایران نے 15 سال کے اندر، غور سے سنیں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، جی بڑے اسلامی ممالک کے اندر 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے، سنیوں کو۔ کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان سمندر کی تہہ میں بھی چھپ جاتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے انسان ملک بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی انسان جان بچانے کے لیے مذہب بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن اس روئے زمین پر ایک ایسا بندہ جو اپنی جان سے زیادہ ملک سے پیار کرتا تھا، ملک سے زیادہ امت مسلمہ سے پیار کرتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد سید علی خامنئی صاحب۔ ابھی کچھ دن پہلے رمضان کے مہینے میں ان کا وفات ہوا۔ ٹھیک ایسے ہی جس طرح کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا گیا، امام حسین کے سامنے ایک ہی بات رکھی گئی تھی کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ جان دینا تو گوارا ہے لیکن تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دوں گا، تم جو کہتے ہو میں اسے نہیں مانوں گا۔ ٹھیک اسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے سید علی خامنئی سے کہا تھا ہم جو کہتے ہیں مان لو، ہم جو کرنے کہتے ہیں وہ اسی طرح سے کرو۔ تو سید علی خامنئی نے کہا جان تو دینا گوارا ہے لیکن مذہب اسلام کا میں سودا نہیں کروں گا، امت مسلمہ کا سودا میں نہیں کروں گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ دھوکے سے مارا گیا۔ جس طرح امام حسین کو دھوکے سے بلا کے شہید کیا گیا، ٹھیک اسی طرح سے سید علی خامنئی کو بھی دھوکے سے مارا گیا۔ ناظرین، سید علی خامنئی کی موت سے آج پوری دنیا واقف ہے۔ بہت سارے لوگ آج سوگ میں ہیں، بہت سارے لوگ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ وہیں اس روئے زمین پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سید علی خامنئی کے موت پر خوشیاں منا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ فتویٰ دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ خبردار سید علی خامنئی کے حق میں دعا مت کرنا، ایران کے حق میں دعا مت کرنا، اس لیے کہ وہ سیاہ ہے اور یہ سیاہ لوگ صحابہ کرام کی قبروں پر تھوکتے ہیں۔ تو میں ان مولویوں سے کہوں گا اگر سیاہ صحابہ کرام کی قبروں پر تھوکتے ہیں تو کیا اسرائیل، کیا امریکہ صحابہ کرام کی قبروں کو چاٹتے ہیں، یا وہاں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں، یا وہاں جا کے صفائی کرتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، تو آج میں اسی طرح کی باتیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے مسلمان کے نام پر جو ایران کے حق میں بد دعا کرنے کی بات کرتا ہے، ایران کے حق میں دعا کرنے سے روکتا ہے۔ تو چلیے ہم پہلے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ مزید آگے بات کروں گا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں۔ اسلام کے سچے پکے شہدائی کوئی ہوئے تو ہم ایرانی ہوئے، نعوذ باللہ وہ ہو سکتے ہیں جو صدیق اکبر کو کافر بولتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جو اماں عائشہ کو جہنمی بولتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جو حضرت عمر کے قبر مبارک پہ تھوکتے ہیں۔ ایسے بدبخت کبھی کیا ہے سنیوں کے اور اہل توحید کے اور فلسطین کے حامی ہوں گے؟ یہ دکھاوا ہے، ہاں دھوکا ہے۔ یہ کروانے والا بھی ایک ہی ہے، جس پر کیا گیا وہ بھی ایک ہی ہے۔ اللہ نے ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کیا ہے۔ فی الحال بعض مسلمان ایران کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ سنیے، ایک تجزیہ سناتا ہوں، کسی کو ضرورت ہے تو مجھ سے لے کر کے جائے، جذبات سے کام نہیں چلتا شریعت میں، شریعت دلیل مانگتی ہے، شریعت دلیل مانگتی ہے۔ فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں کا 75 سال سے قبضہ ہے، 1,40,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا 75 سال میں، اور 50 لاکھ مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں جی 75 سال میں۔ ایران نے 15 سال کے اندر، غور سے سنیں، کسی کو ثبوت چاہیے تو آ کے مجھ سے لے کے جائے، 15 سال کے اندر شام میں، عراق میں، لبنان میں، جی بڑے اسلامی ممالک کے اندر، حیران ہو جائیں گے، 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے، سنیوں کو، صرف 15 سال کے اندر 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ ہے نا الحرج القتل، قتل کی قتل۔ ارے مرنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ کیوں مارا گیا، مارنے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے، اللہ اکبر، یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے۔ اور سنیے،
صرف 1.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ان ممالک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے اصل کیا ہے، انٹرنیٹ کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ وہ مشہور ایک ہندوستانی رپورٹر کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی کی لوگوں کو عادت لگی ہوئی ہے، وہاں جو آیا جو چیز، سبحان اللہ، عقل کے ہوش کے ناخن لو یار۔ 2003 میں خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس میں سویلین مرتے ہیں۔ یہ میں نے گن پوائنٹ پہ مفتی اعظم ایران کو، جو پوری دنیا میں اس وقت 2 بڑے مرجع جو ہیں آیت اللہ سستانی اور خامنائی صاحب، ان میں سے ایک ہیں، میں نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ آپ یہ فتویٰ دیں۔ پھر 2015 میں انہوں نے بارک اوباما جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کے ساتھ ڈیل کی کہ ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم صرف انرجی کے لیے اسے یورینیم کو افزودہ کریں گے، انریچمنٹ کریں گے، اور وہ بھی اس لیول تک جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے ہم ایٹم بم تک نہیں لے کے جائیں گے۔ پھر IAEA کا حصہ بنے، NPT کے اوپر سگنیچر کیے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کریں گے۔ یہ تو ٹرمپ جب 2018 میں آیا، اس نے آ کر ایران کی وہ ڈیل توڑ دی۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی ہے، اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت، توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے، ڈاکٹر اسرار احمد کے علاوہ باقی سب کے سب امریکہ اور اسرائیل کے دلال لگتے ہیں۔ ابھی اس موقع پہ ایسی بات ان لوگوں کو کرنی چاہیے۔ مذہبی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایران کے بارے میں ایسی باتیں یہ کرتے ہیں۔ چلیے میں ان کا پوسٹ مارٹم آگے چل کے کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو علماء اہل سنت والجماعت بریلوی کی باتوں کو سناتا ہوں کہ امریکہ ایران جنگ کے بارے میں یہ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا، بن جائے کھنڈر۔ تم کھنڈر کی بات کرتے تھو، کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہو۔ آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔
हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है। जब एक घर भी शियों का नहीं है तो मस्जिद हमारी कहां होगी? वहां अली वलीउल्लाह की अजानें कहां आएंगी? मगर सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों की हिमायत अगर कोई करता है तो वो शिया बिरादरी करती है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि मौला अली की वसीयत है, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे चाहने वालों, हमेशा जालिम से नफरत करना, मजलूम से प्यार करना। अब मजलूम से प्यार करने का कम से कम तरीका मजलूम के हक में। उम्मीद है नाज़रीन मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किस मसलक के उलमा ईरान के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। आप अगर मुझसे पूछें कि मौलाना आप क्या नज़रिया रखते हो, तो मैं यही नज़रिया रखता हूँ कि देखो, शिया और सुन्नी के मसाइल में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। उनकी नमाज अलग है, हमारी नमाज अलग है, कुछ सहाबा के बारे में उनका अकीदा अलग है, हमारा अकीदा अलग है। उसी तरह से बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफात है, लेकिन बात असल में मसाइल पर नहीं है। बात दर हकीकत यह है कि देखो, अमेरिका या इजराइल ईरान पे मसाइल की वजह से हमला नहीं कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला सुन्नी सिया की वजह से नहीं कर रहा है। उसको ना तो सुन्नी से हमदर्दी है, ना तो सिया से हमदर्दी है, ना उन्हें सिया से मोहब्बत है, ना उन्हें सुन्नी से मोहब्बत है। बस वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हमारी गुलामी करे, सब गुलाम बन के रहे, हम जो कहें वही करे। जिस तरह आज सऊदी अरब करता है, बहरीन करता है, कतर करता है, कुवैत करता है, इराक करता है। अमेरिका जो चाहेगा वो वहाँ कर सकता है। लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क था, अमेरिका के कहने पे नहीं चल रहा था। उनका ये कहना है कि हम तुम्हारे कहने पे क्यों चलें? क्या इस्लाम अपाहिज मजहब का नाम है? क्या इस्लाम कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं। हम तुम्हारे सामने झुक के क्यों रहें? हम खुदा के सामने झुकने के लिए पैदा हुए हैं, तुम्हारे सामने झुकने के लिए नहीं। हम तुम्हारी गुलामी क्यों करेंगे? ईरान अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहता, इजराइल की गुलामी करना नहीं चाहता, इसलिए आज उनको ये सज़ा मिल रही है। जिन जिन लोगों ने गुलामी इख्तियार कर ली है उनको वो कोई तकलीफ नहीं देते। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इजराइल और अमेरिका ना पहले मुसलमानों से मोहब्बत करता था, ना आज करते हैं, ना कभी क़यामत तक वो कर सकते। ये सऊदी अरब की भूल है। कतर, बहरीन और दिगर मुसलमान जो ममालिक हैं वो समझते हैं कि अमेरिका हमारा हमदर्द है, उनकी गलती है, वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरी ये राय है कि हम ईरान के लिए इसलिए दुआ करें कि अल्लाह, यही तो एक ऐसा मुल्क था जो उम्मत मुस्लिमा के लिए लड़ रहा था, यही तो एक ऐसा मुल्क था जो कुरान की हिफाजत के लिए लड़ रहा था, जो मस्जिद अक्सा के हक में आवाज़ उठा रहा था, यही तो एक ऐसा मुल्क था जो गजा के मजलूम मुसलमानों की हमदर्दी करता था, यही तो एक ऐसा मुल्क था जो पूरी दुनिया में इस्लाम की बात करता था। उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मसले अलग हैं, मसाइल में इख्तलाफ अलग है। उन सारी चीज़ों को छोड़ो, ईरान की बका के लिए दुआ करो। यह मुल्क जिस दिन अमेरिका के हाथ में आ गया, मैं कसम खा के कहता हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमान अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।